بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی حالت میں دوا کا استعمال کرنا، آیا اس سے روزے پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں؟ اس میں تفصیل تھوڑی سی سمجھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر روزہ رکھنے کے بعد کسی کو بیماری شدید ہو جائے، مرض بڑھ جائے یا کوئی زخم لگ جائے تو اس وجہ سے دوا کا استعمال نہ کرنا کہ بھئی میرا روزہ خراب ہو جائے گا۔ روزہ بچانے کے لیے انسان اپنی جان خطرے میں ڈال دے، یہ شرعاً ناجائز ہے۔ اس لیے کہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ ایک مریض ہو یا جس کو عذر شدید ہو وہ پہلے اپنی جان بچانے کی فکر کرے گا۔ لہٰذا یہ تو اصولی بات سمجھ لیں کہ دوا کا استعمال کرنا ضرورت کے وقت میں بالکل جائز بلکہ ضروری ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کس قسم کی دوائی کے استعمال کرنے سے روزہ متاثر ہوگا اور کس سے نہیں ہوگا۔ تو اس میں یاد رکھیں کہ جسم میں 3 راستے ایسے اللہ پاک نے بنائے ہیں کہ اگر ان کے ذریعے سے دوائی استعمال کی جائے تو یا تو وہ انسان کے معدے کو پہنچ جاتی ہے، معدہ پیٹ میں ہوتا ہے، اور یا پھر یہ کہ وہ دوائی انسان کے دماغ تک پہنچ جاتی ہے۔ اور ان دونوں صورتوں کے اندر کہ اگر کوئی چیز انسان کے معدے میں چلی جائے روزے کی حالت میں یا دماغ تک چلی جائے روزے کی حالت میں، ان دونوں صورتوں کے اندر روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا منہ کے راستے سے انسان دوائی نہیں لے سکتا روزے کی حالت میں۔ ناک کے راستے سے جیسے ڈراپس وغیرہ ہوتے ہیں، کوئی دوائی ہے وہ نہیں لی جا سکتی، اس لیے کہ منہ اور ناک دونوں کے راستے یہ سیدھا پیٹ میں معدے تک چلے جاتے ہیں۔ اگر کان میں کسی نے دوائی ڈالی، جیسے کان میں تکلیف ہوتی ہے، قطرے ڈالتے ہیں، تو کان کا جو تعلق ہے وہ انسان کے دماغ سے ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر اگر کان میں دوائی ڈالی تو دماغ تک دوائی پہنچے گی، لہذا اس میں بھی روزہ فاسد ہو جائے گا اور بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ تو منہ کے راستے سے، ناک کے راستے سے، کان کے راستے سے انسان دوائی کا استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے آنکھ کے اندر دوائی ڈالی، یہ سوال بہت زیادہ ہوتا ہے، آنکھ کی تکلیف جیسے بڑھ جاتی ہے، بعض دفعہ ڈراپس وغیرہ ڈالنے ہوتے ہیں، تو آنکھ میں دوائی ڈالی جا سکتی ہے۔ روزہ دار آنکھ کے اندر ڈراپس قطرے دوائی ڈال سکتا ہے اور اس سے روزے پر کسی قسم کا اثر نہیں پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے روزہ دار اگر بیماری کی وجہ سے کسی قسم کے انجیکشن وغیرہ، ڈرپ وغیرہ استعمال کرتا ہے، جیسے شوگر کے مریض ہیں، ان کو انسولین کی ضرورت پڑ گئی تو انسولین لگائی یا کوئی بھی انجیکشن لگایا یا ڈرپ چڑھائی، تو ایسی تمام صورتوں کے اندر یاد رکھے روزہ متاثر نہیں ہوگا، روزہ برقرار رہے گا۔ لہذا کسی بھی قسم کا انجیکشن ہو، اس کے استعمال کرنے سے روزے پر فرق نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں اگر خون چیک کرنے کے لیے، جیسے بلڈ شوگر چیک کرتے ہیں، یا یہ کہ خون ٹیسٹ کرنے کے لیے لیب گئے، انہوں نے جسم سے خون نکالا، تو خون نکلنے کی صورت میں روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ لہذا روزے کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ کروائے جا سکتے ہیں، شوگر ٹیسٹ کروایا جا سکتا ہے، اس سے روزہ بالکل بھی متاثر نہیں ہوگا۔ یا اسی طریقے سے اگر روزہ دار بخار چیک کرنے کے لیے تھرمومیٹر استعمال کرتا ہے، جس سے بخار چیک کیا جاتا ہے، تو کبھی تو وہ تھرمومیٹر آپ نے دیکھا ہوگا بغل میں رکھا جاتا ہے، وہ تو وہاں تو سوال مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی، لیکن کبھی تھرمومیٹر جو ہے وہ زبان کے نیچے رکھا جاتا ہے، منہ میں۔ تو تھرمومیٹر اگر روزہ دار کے منہ میں رکھا جائے بخار چیک کرنے کے لیے تو اس سے بھی روزے پر کسی قسم کا اثر نہیں پڑے گا، روزہ برقرار رہے گا۔ تو روزے کی حالت میں دوائی کے استعمال کرنے یا نہ کرنے کے اندر یہ تھوڑی سی تفصیل ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام
ہماری مسجد کے پرانے اور بزرگ نمازی بھائی سعید الرحمان صاحب بیمار ہیں، آنکھوں کی تکلیف میں ہیں، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے، آنکھوں کی اس تکلیف کو، کمزوری کو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ختم فرمائے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جن امراض کے اندر مبتلا ہیں، اس ماہ مبارک کی برکت سے اللہ پاک سب کو صحت کامل عاجلہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔